فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھو، قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھو، قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اگر کسی انسان پر سب سے زیادہ احسان کسی کا ہے تو وہ اس کے والدین کا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کو 9 مہینے اپنے وجود میں رکھتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، اپنی خوشیاں اولاد پر نچھاور کر دیتی ہے۔ باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو دھوپ خود سہتا ہے مگر اپنی اولاد کو سکون اور راحت دینے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے تو اکثر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آتا ہے جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گھر وہی ہوتا ہے، کمرے وہی ہوتے ہیں، دروازے وہی ہوتے ہیں، مگر ایک عجیب سی خاموشی ہر طرف چھا جاتی ہے۔ انسان کے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جیسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی رشتہ اور کوئی خوشی بھر نہیں دے سکتی۔ خاص طور پر جب انسان اپنے والدین کی قبر پر کھڑا ہوتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ کاش میں اپنے والدین کے لیے کچھ ایسا کر سکوں جن سے ان کی قبر روشن ہو جائے، ان کی بخشش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو ہمیں صرف زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں سکھاتا بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ہمارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم ان کے ساتھ نیکی کا سلسلہ کیسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یعنی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کی مغفرت کے لیے کون سا عمل کیا جائے؟ کون سا وظیفہ، کون سی دعا اور کون سی تسبیح ایسی ہے جو ان کی قبر کے عذاب کو کم کر دے یا اللہ کے حکم سے ان کے درجات بلند کر دے؟ آج کے اس موضوع پر ہم ایک ایسی روح پروار تسبیح کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں بہت سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر اولاد اخلاص کے ساتھ اپنے والدین کے لیے اس کا اہتمام کرے، اس کے لیے دعا کرے، ان کے لیے دعا کرے، صدقہ کرے، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پر رحم فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قبر کے عذاب یا بخشش کے بارے میں قطعی دعویٰ کرنا درست نہیں جب تک قرآن اور صحیح حدیث سے واضح ثبوت نہ ہو، لیکن نیک اعمال، دعا، استغفار، صدقہ جاریہ اور قرآن کی تلاوت یقیناً والدین کے لیے فائدہ مند اعمال میں شامل ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ان کے انتقال کے بعد بھی کوئی نیکی ایسی ہے جو میں ان کے ساتھ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے وعدے پورے کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھو جن کا تعلق صرف ان کے ذریعے تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد کے لیے نیکی کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ آج بہت سے لوگ اپنے مرحوم والدین کو یاد تو کرتے ہیں
مگر صرف برسی کے دن، صرف کسی خاص موقع پر، یا صرف اس وقت جب انہیں خود کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ حالانکہ والدین کے لیے روزانہ دعا کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ فجر کے نماز کے بعد، تہجد کے بعد وقت، جمعہ کے دن، رمضان المبارک میں صدقہ دیتے وقت، قرآن کی تلاوت کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ان کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ جب اولاد خلوص دل سے کہتی ہے اللہم اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، تو یہ دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، قبر ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ آج ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، کل ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو تو ہمیں آج اپنے والدین کی قبروں کو دعا کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔ جو اولاد اپنے والدین کو بھول جاتی ہے، ان کے لیے دعا نہیں کرتی، ان کے نام پر صدقہ نہیں کرتی، وہ دراصل اپنے مستقبل کو بھی بھول رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ہر جمعہ اپنے والدین کی قبروں پہ جاتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا جو بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تمہاری دعاؤں نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ اگرچہ خواب شرعی دلیل نہیں ہوتے، لیکن یہ واقعات ہمیں نیکی کی طرف ضرور راغب کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بڑے بڑے وظائف ہی فائدہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک اخلاص زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ اپنے والدین کی نیت سے پڑھ لیں، یا 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں تو یہ بہتر اعمال ہیں۔ اسی طرح صدقہ دینا، پانی کا کنواں لگوانا، مسجد میں حصہ ڈالنا، کسی غریب کی مدد کرنا اور اس کا ثواب والدین کو پہنچانا بھی عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ غور کریں نیک اولاد کی دعا کو کتنا عظیم مقام دیا گیا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے دعا کو معمول بنا لیں۔ اگر ہم جس تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں اسے پڑھتے وقت سب سے پہلے درود شریف پڑھو، پھر استغفار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ورد کرو اور آخر میں اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کریں۔ آپ یا غفور یا رحیم 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور پھر دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یاد رکھیں الفاظ سے زیادہ دل کا اخلاص اہم ہے۔ اگر دل میں سچی محبت ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور زبان پر دعا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار ضرور سنتا ہے۔ والدین کی خدمت زندگی میں بھی عظیم سعادت ہے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آج اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کے قدموں میں جنت تلاش کریں، ان کی دعائیں لیں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا، استغفار اور صدقہ جاریہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک دعا ان کی قبر کو روشن کر دے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کر دے، اور ہو سکتا ہے آپ کے آنسو آپ کے والدین کے درجات بلند کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت نصیب فرمائے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نیک اولاد بننے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، والدین انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، جن کی محبت، قربانی اور دعاؤں سے انسان کامیابی کی منزل طے کرتا ہے۔ جب یہ عظیم ہستیاں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں
تو ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ان کی اولاد کی نیک دعائیں اور نیکی کے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن حدیث میں بھی والدین کے حق میں دعا کرنا اور ان کے بخشش کی التجا کرنے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ تسبیحات، ذکر الہی اور استغفار پڑھنا والدین کی مغفرت کے لیے نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ جب اولاد دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور والدین کی قبر نور سے منور ہو جاتی ہے۔ والدین کے لیے پڑھے جانے والی ہر تسبیح، ہر دعا اور ہر نیکی کا ثواب ان تک پہنچتا ہے، جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہی اولاد کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے والدین کو مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا حصہ بنائے رکھیں۔ ہر مسلمان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین دنیا اور آخرت میں بخشے جائیں، اللہ کے ہاں بلند درجات پائیں۔ والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنا اولاد کا فرض ہے، اور جو اولاد والدین کے لیے اصال ثواب کرتی ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخورد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے مختلف دعائیں و اذکار بتائے ہیں جن کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ان کی قبریں نور سے بھر جاتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ والدین کو اصال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کے نور میں بدل دیتے ہیں۔ اسلام تمام نیکیوں کو قائم کرنے اور تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور جن نیکیوں کو اسلام نے مضبوطی سے قائم کیا ان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی شامل ہے۔ والدین ہی اولاد کے وجود کا سبب ہوتے ہیں، اور انہی ہی کی بدولت اولاد دین، اخلاق اور اچھی خوبی کو سیکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور ان سے احسان کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: تیرا پروردگار حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوائے کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پشت رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ سورہ الانعام 23-24۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کی نافرمانی کو شر کے ساتھ ملا دیا، جیسا کہ فرمایا۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء 36۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ ترجمہ: کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ سورہ لقمان 14۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس احسان اور حسن سلوک کو اس وقت بھی باقی رکھا جب والدین اولاد کو شرک کا حکم دیں، جیسا کہ فرمایا۔ ترجمہ: کنز الایمان۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے۔ سورہ لقمان 15۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی مدح فرمائی تو فرمایا۔ ترجمہ: اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور نہ سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان۔ سورہ مریم 14۔ امام مسلم نے اپنی صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: ذلیل ہو، ذلیل ہو، ذلیل ہو 3 بار فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان دونوں یا کسی ایک کو پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا،
والدین کے ساتھ حسن سلوکی فرض عین ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں کسی کی نیابت قابل قبول نہیں، جیسا کہ علامہ برہان الدین ابن ماجہ بخاری حنفی نے اپنی کتاب جلد نمبر 5 صفحہ 386 میں فرمایا، والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک ایک خاص فرض ہے، ان میں سے کوئی کسی کی طرف سے قائم مقام نہیں ہو سکتا برخلاف ان کی خدمت و دیکھ بھال کے، جو کہ فرض کفایہ ہے۔ اسلام نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، سوائے اس کے کہ صورت کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ترجمہ: اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تاکہ سورہ لقمان۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی سے منع فرمایا اور اس کے انجام کو سخت اور ہلاکت خیز قرار دیا، حالانکہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہوں کی سزا دنیا میں جلد ملتی ہے، ظلم اور والدین کی نافرمانی۔ اسے امام حکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی جنت میں داخلے سے بھی منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ عز و جل قیامت کے دن نظر نہیں فرمائے گا: والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور بے غیرت شخص۔ اور 3 لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے: والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، اور وہ جو کسی کو کچھ دے کر اس پر احسان جتلائے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں جہاں والدین سے حسن سلوکی کا حکم دیا گیا ہے، وہاں اس نیکی کو صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ اس کا دائرہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے والدین کی زندگی میں خدمت اور حسن سلوک کا حق ادا نہ ہو سکا تو اسے چاہیے کہ وہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے نیکی کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو اسد مالک بن ربیعہ اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ نبی بنی سلمہ کا ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی طریقہ باقی رہتا ہے جس کے ساتھ میں ان سے نیکی کر سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وعدوں کو پورا کرنا، ان کی قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے تعلق صرف ان کے ذریعے قائم تھا، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ لہٰذا جس شخص کے والدین وفات پا چکے ہوں اسے چاہیے کہ ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کہو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اور اس حدیث میں بھی ہے، جیسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے کہ ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مرنے والے کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، اے رب، یہ بلندی کہاں سے آئی؟ جواب دیا جاتا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا۔ محترم ناظرین، زندگی اور موت حقیقتیں ہیں، جیسا کسی کو موفر نہیں، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے بازخی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت، قبر کے مناظر اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز
تجربہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ موت اس دنیا سے آخری دنیا تک منتقلی کا ایک دروازہ ہے موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیک وقار کے لیے موت کا وقت آسان اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روح کو جنت کی خبری دی جاتی ہے، جبکہ بعد روح کے لیے سختی اور عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش کا ایک بہترین عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ کو وہ تسبیح بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کرتا ہے تو ان کے والدین کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ وہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، ثواب اس کے والدین کو بھی دیا جاتا ہے، جو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا کوئی وقت مقررہ نہیں ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں ہی اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے 100 دانے والی، اور اس تسبیح پر آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے اس تعداد کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد میں کمی پیشی ہوگی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر آپ اس کا ثواب آپ کے والدین کو نہ پہنچا سکیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے بتائی گئی ترتیب اور تعداد سے تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو وہ مبارک تسبیح یہ ہے، یا غفور یا رحیم، اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اس کو آپ نے تسبیح کی ایک ایک دانے پر گن گن کر پڑھنا ہے، اور پورے 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی منزل آسان کر دی جاتی ہے، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، حوض کوثر سے سیرابی ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کی نماز کے بعد
100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظائف کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد اور عورت کو کرنا چاہیے تاکہ ان کی نیک اعمال میں اضافہ ہو، کہ والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو اور ان کی قبر نور سے روشن ہو جائے، درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے ناظرین بتایا کہ یہ تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے اور وہی درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔